اللہ کے ان بندوں کا کام ہے جو چنیدہ لوگ ہوتے ہیں. ہر ایک اس فیض سے فیض یاب بہت کم ہوتا ہے. وہ لوگ جو قرآن کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کان لگا کر سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے. عزیزان گرامی، یہ سفر بہت آسان نہیں ہے. یہ مسلسل کوشش ہے. اس راستے میں شیاطین کئی رکاوٹیں ڈالیں گے، چاہے وہ طلباء میں ہوں، انتظامیہ میں ہوں، پڑھانے والوں میں ہوں. اس کام کے لیے ہم نے دل سے ایک وعدہ کرنا ہے کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں، ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنا نہیں چھوڑنا. عزیزان گرامی، یہ وہ پہلا سٹیپ ہے جس کا اینڈ کہاں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء. علماء ہی ہیں اللہ کے بندوں میں سے، علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو پرہیزگاری کرتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ اس سفر کا یہ پہلا قدم ہے ہم جس کے لیے آج مل بیٹھے ہیں. ایک عالم ہزاروں زاہدوں سے بھاری ہوتا ہے. کوئی بندہ اپنی جگہ پہ چلا کشی کر رہا ہے، کوئی بندہ ورد و وظائف کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی فضیلت کا کام ہے وہ. لیکن اس سے زیادہ بھاری کام کیا ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے فہم کرے بندہ، حدیث کو صحیح طریقہ سے سیکھے، عالم بنے، باعمل ہو، اخلاص والا ہو. آج اس سفر کے لیے ان خوش نصیبوں نے جو ارادہ کیا ہے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے. اور یہ ایک ایسا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں حکم فرمایا ہمارے لیے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے. فرمانے کی کیا بات ہے کہ یہ دعا کریں. کیا دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما. ایک تو علم میں مزید اضافے کی بات ہے. اب وہ سٹیپ ہے کہ ہم اس کو شروع کرنے والے ہیں. اب جتنے سامعین سن رہے ہیں، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت ہمارے پاس زیادہ احباب تشریف لے آئیں گے، تو ان کا کام ہے یہ پڑھنے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں پیش کر دی. انتظامیہ نے ماحول دے دیا. اب یہ دیکھیے نا، یہاں پہ بجلی بھی ہے، گیس ہے، پانی ہے، ٹیچرز کی تنخواہیں ہیں، بچوں کی روٹی ہے. یہ کسی ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے. سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. جو 2 قدم چل سکتا ہے چل پڑے، جو اچھا مشورہ دے سکتا ہے دے دے. اس طرح یہاں مسجد میں، مدرسے کے معاملات میں کوئی پتھر اٹھا کر سائڈ پہ رکھ سکتا ہے، اس کو نہ چھوڑے، رکھ دے اٹھا کر. جس حیثیت سے حصہ ڈال سکتا ہے. ہوگا کیا کہ یہاں جو کام کرنے والے، جو محنت کرنے والے ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، وہ یہ محسوس کریں گے. آپ سمجھتے ہیں نا، جس وقت کوئی اللہ نہ کرے کسی کا کیس بن جاتا ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، 10 بندے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ انہوں نے مارنا نہیں ہوتا کسی کو، بس ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اگلا بندہ سمجھے میرے ساتھ بڑے بندے ہیں. بہت سارے ایسے بندے آ جائیں، ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور اس کام کے لیے یہ جو گفتگو میری میں عرض کر رہا ہوں، صرف ان بچوں کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے. ہم سب کا کام ہے. جو سٹیپ ہم ان کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں، جو قدم اٹھا کر ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، ہمیں پیچھے نہیں ہونا چاہیے. آج انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے درس نظامی کی کلاسوں کا اجرا ہو رہا ہے. حفظ کا پہلے اللہ نے کرم فرمایا ہمارے اوپر. یہ اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہوتی ہے، پھر یہ کام ہو سکتا ہے. کام بہت آسان نہیں، لیکن یہ ناممکن بھی نہیں ہے. کیوں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات آتے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو پہلے اس کی طاقت انسان کو عطا کر دی جاتی ہے.
بس ہم نے کوشش کرنی ہے، اسٹیپ اٹھانا ہے۔ ہوا کیا کہ ہم تھے تو جنتی نا، جنت میں ہمارے جد امجد دادا جی سیدنا آدم علیہ السلام جنتی، جنت سے آئے ہیں، بس اب جنت ہم نے پہلے دکھائی ہے ہمیں انہوں نے، اب کرنا کیا ہے کہ اس جنت سے یہاں لا کر حکم ہوا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے رستہ یہ آئے گا، اور وہ رستہ کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث کا رستہ، علم والا رستہ ہے، دین والا رستہ ہے۔ ہم نے پھر دوبارہ لوٹ کے وہاں جانا ہے۔ آج کوئی ایسا بندہ جس کا بیٹا بھی یہاں نہیں آیا، یا اولاد نہیں ہے، یا بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، یہ سارے ہمارے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے خوب تعاون کرنا ہے، اور پھر ہر ایک بندے نے یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز میری بیٹی ہو، بیٹا ہو، پوتی ہو، پوتا ہو، نواسا ہو، عزیزوں میں سے کوئی ایسی، جس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جماعتیں آتی تھی مختلف قبائل کی، آ کر دین سیکھتے چلے جاتے، اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں جا کر وہ کام کرتے تھے۔ آج یہ جہاں جہاں جس شہر سے ہیں، جس گاؤں سے ہیں، ہم سب نے مل کر ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے جو خانقاہی نظام ہے اصل میں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت سیدنا و مرشدنا اخوندزادہ سیف الرحمن مبارک صاحب سرکار بہت عرصے بعد آ کر پھر ایک بہار لگا دی کہ خانقاہوں میں کام کیسے ہوتا ہے۔ آپ صبح دیکھیں، شام دیکھیں، میرا جتنا عرصہ سرکار کے ساتھ گزرا، یقین مانیے کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ حدیث کی بات نہ ہو رہی ہو، قرآن نہ سکھایا جا رہا ہو، شریعت نہ سکھائی جا رہی ہو، اور بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک حافظ، عالم، قاری، محدث، محقق، شیخ القرآن و حدیث اس خاندان سے آپ کو ملے گا، اور یہ ہمیں انہوں نے امانت سونپی ہے، چاہے پیر طریقت رہبر شریعت جناب مفتی اللہ حضرت پیر شبیر صاحب ہوں، یا مبارک صاحب کا کوئی خلیفہ کہیں بیٹھا ہوا ہو، یہ اس کی ذمہ داری میں ہے کہ اپنی خانقاہ پہ حفظ کی کلاس ہونی چاہیے، نماز جمعہ کا اہتمام ہو، جماعت کا اہتمام ہو، اور پھر درس نظامی قرآن تفسیر پڑھائی جانے کا انتظام ہو۔ آج اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی، اس کے لیے میں گزارش کروں جناب حضرت علامہ مولانا ندیم صاحب سے، آپ اس پروگرام میں اپنے اسباق کا ان طلباء کو ارشادات فرما کے تو شروع کروائیں گے، اور اس کے ساتھ حضرت صاحب تشریف فرما ہیں ابتدائی کلاسوں کے لیے، انشاءاللہ ان کی خدمات ہیں جو دین کے لیے ہیں، اور یہ استاد جی ہیں یہاں تشریف لایا کریں گے۔ احسن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر فطری عطا فرمائے، ان کی کاوشوں سے اس کا ایک درد ہے دل میں، بار بار مجھ سے انہوں نے بات کی، اپنی طور پہ بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ ہونا چاہیے، اور یہ جذبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب جو انہوں نے نیت کر لی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرے گا، جتنے جو لوگ پڑھ کے جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنی آخرت بنا لی ہے، اس لیے کہ یہ نیت ہو گئی پکی کہ انشاءاللہ یہاں پہ درس نظامی ہوگا، قرآن و تفسیر حدیث پڑھائی جائے گی، تو انشاءاللہ العزیز بہاریں لگ جائیں گی۔ ایک عالم کئی زاہدوں سے باری ہوتا ہے، بس اپنی اولادوں کو عالم بنائیں، اپنے عزیزوں کو عالم بنائیں، اللہ تعالیٰ میں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ حضرت صاحب آغاز کرتے ہیں اس بات۔ نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات او كما قال عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا محافظ ناموس رسالت و ناموس صحابہ جناب قبلہ پیر محمد قاسم سیفی صاحب، اور آپ کے ساتھ موجود علماء کرام، مشائخ کرام، طلباء کرام، پیر محمد شبیر صاحب اور جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو شخص بھی کوئی کام کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، اس کا جو دار و مدار ہوگا اس کو اس نیک کام پر جو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا وہ اس کی نیت پر موقوف ہوگا۔ اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے، اچھی نیت سے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں ہے، نیت بری نہیں ہے، اگرچہ اس نے اعمال تو اچھا کیے ہیں، کام تو اچھا کیا ہے، لیکن اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی اجر و ثواب عطا نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ نیت کے حسن کی وجہ سے ایک چھوٹا سا بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اجر کے لحاظ سے بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، اور اگر نیت کی خرابی ہو جائے تو بڑا سا کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کی۔ قیامت کے دن ایک شخص کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، تو جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حج لکھا ہوا ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، اے الہ العالمین، یا رب العالمین، میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی حج کیا ہی نہیں، آج میرے یہ نامہ اعمال میں حج کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ رب العالمین اس سے فرمائے گا، اے بندہ خدا، ہم جانتے ہیں کہ تو نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا، لیکن جب حج کے لیے قافلے جاتے تھے تیرا دل تڑپتا تھا ان قافلوں کے لیے، تیرا دل ان قافلوں کے لیے تڑپتا تھا، تو یہ چاہتا تھا کہ اللہ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے میں تیرے گھر کے دیدار کروں۔ تیرے اس نیک عمل کی وجہ سے، اس نیت کی وجہ سے آج میں نے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ تو نیت، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی نیک کام ہیں، ان تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آج طلباء کرام درس نظامی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ یہ نیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ آپ اگر اس کو اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو یقیناً اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت امام ابو داؤد آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 5000 احادیث جو ہے وہ جمع کی ہیں۔ پھر ان 5000 حدیث کا جب آپ نے خلاصہ کیا، خلاصہ کرنے کے بعد آپ نے ان کو 4000 احادیث کے طور پر مرتب کیا۔ پھر آپ نے جب ان 4000 احادیث کا خلاصہ کیا تو آپ کے سامنے 800 احادیث جو ہے وہ ہوئی۔ پھر جب آپ نے ان 800 احادیث کا خلاصہ کیا تو آپ کے سامنے 4 احادیث جو اسلام کی اساس اور بنیاد ہیں، اور ان میں سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کہ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی نیت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نیت کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آج ہم درس نظامی کی جو ابتدائی کلاس ہے، جس کو متوسطہ کا نام دیا جاتا ہے، اس کی جو ابتدائی کتاب ہے حضرت شیخ سعد الدین شیرازی، آپ نے فارسی میں یہ کتاب لکھی ہے، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ سعد الدین شیرازی یہ بہت ہی باکمال شخصیت ہیں، ایک صوفی بزرگ تھے۔ حضرت امیر خسرو نے آپ نے چند نعتیہ اشعار جو ہے نا وہ لکھیں، اور لکھ کر خواجہ نظام الدین اولیاء کی برگاہ میں پیش کیے۔ جب خواجہ نظام الدین اولیاء نے ان اشعار کو پڑھا تو آپ نے امیر خسرو سے فرمایا، اے امیر خسرو، تو نے بہت ہی اچھے اشعار لکھے ہیں، لیکن جو اشعار سعدی نے لکھے ہیں ان کا جواب نہیں ملتا۔ تو امیر خسرو نے دوسرے دن دوبارہ محنت کی، اس سے اور اچھے اشعار لکھ کر نظام الدین اولیاء کی خدمت میں پیش کیے۔ جب نظام الدین اولیاء نے ان اشعار کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے امیر خسرو، بے شک تیرے اشعار بڑے کمال کے ہیں، لیکن جو سعدی نے اشعار لکھے ہیں یہ ان کا جواب نہیں ہو سکتے۔ تیسرے دن امیر خسرو نے پھر خوب محنت کی، اس سے اور اچھے اشعار لکھ کر نظام الدین اولیاء کی خدمت میں پیش ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے جب ان کے وہ اشعار پڑھے، آپ نے فرمایا، اے امیر خسرو، بے شک تو نے اچھی محنت کی ہے، بڑے کمال کے اشعار لکھے ہیں، لیکن جو
اشعار حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصائل میں، آپ کی نعتیہ میں جو شیخ سعد الدین شیرازی نے لکھے ان کا یہ جواب نہیں ہو سکتے۔ تو امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء سے عرض کی کہ آپ مجھے وہ اشعار تو بتائیں کہ شیخ سعد الدین شیرازی نے کون سے اشعار لکھے ہیں جن کی آپ اتنی تعریف اور اتنی کمال کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو سے فرمایا اگر تو یہ بات جاننا چاہتا ہے تو رات کے وقت میرے پاس آنا۔ جب امیر خسرو رات کے وقت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، نظام الدین اولیاء کی مجلس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس کے اندر تشریف فرما ہیں، اسی مجلس کے اندر صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اور اسی مجلس کے اندر حضرت شیخ سعد الدین شیرازی بھی موجود ہیں۔ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام حضرت شیخ سعد الدین شیرازی سے کہہ رہے ہیں کہ اے سعدی وہ اشعار تو مجھے سناؤ جو تو نے میری شان کے متعلق لکھے۔ آپ نے فرمایا بلغ العلا بکمالہ سبحان اللہ، کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہ اشعار شیخ سعد الدین شیرازی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام صحابہ کرام ان اشعار کو سن رہے ہیں۔ یہ وہ اشعار تھے جو شیخ سعد الدین شیرازی نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیہ کلام میں لکھے تھے۔ پھر امیر خسرو نے کہا اے نظام الدین اولیاء بے شک آپ نے درست فرمایا، شیخ سعد الدین نے حضور کی کیا خوبصورت نعت لکھی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے وہ حضرت شیخ سعد الدین شیرازی کی ہے، اسی کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ایک اور بات ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جب آپ نے یہ نعتیہ اشعار حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لکھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہاں تک پہنچے، آپ سوچنے لگے کہ یہاں سے آگے کون سا مصرع جو ہے وہ لکھوں، آپ کے ذہن میں وہ مصرع نہ آئے۔ آپ رات کو سوئے تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دیدار کروایا۔ سبحان اللہ، تو شیخ سعد الدین شیرازی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول میں نے یہ اشعار لکھے ہیں لیکن اس سے آگے مجھے جملہ نہیں آ رہا، میں وہ کون سا وہ جملہ لکھوں۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے سعدی لکھ صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، تو اتنی کمال کی شخصیت جب کوئی کتاب لکھے گی تو وہ کتنی کمال درجے کی کتاب ہوگی۔ تو آج ہم اسی ہستی کی ایک کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے لکھی ہے۔ صفحہ نمبر 3 آپ تمام احباب کھول لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریمہ ببخشاہ برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا نداریم غیر از تو فریاد رس تو ہی آسیاں را خطا بخش و بس نگاہ دار مارا زراہ خطا در گزارو ثوابم نما۔ حضرت شیخ سعد الدین شیرازی ان اشعار کے اندر فرماتے ہیں، فارسی کے یہ اشعار ہیں، آپ فرماتے ہیں کریمہ اے کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کریمہ اے کریم ببخشاہ میرے حال پر رحم فرما، مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما، برحال ماں میرے حال پر یا ہم تمام کے حال پر۔ فرما رہے ہیں کہ اے رب العالمین تو ہم تمام کے حال پر رحم فرماتے ہوئے ہمارے گناہوں کو بخش دے، کہ ہستم کیونکہ میں ہوں اسیر کمند ہوا، اسیر قیدی کمند ہوا، نفسانی خواہشات کے اندر پھنسا ہوا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے رب العالمین ہم نفسانی خواہشات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ نداریم ہم نہیں رکھتے غیر از تو تیرے سوا فریاد رس کوئی فریاد پہنچنے والا۔ اے رب العالمین
ہم تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو ہی آسیاں را خطا بخش و بس، اے رب العالمین تو ہی گناہ گاروں کی خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرمانے والا ہے، و بس تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اے رب العالمین ایک تیری ہی ذات ہے جو ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے گی، تیرے سوا اور کوئی ایسی شخصیت اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ نگاہ دار، نظر رکھ، محفوظ رکھ، اے رب العالمین مجھ پر نظر رکھ، مجھے محفوظ رکھ۔ ما را ذرائع خطا، خطا کی جو راہ ہے اس پر چلنے تھے تو مجھ پر نظر رکھ، جو خطا کی راہ ہے، جو شیاطین کی راہیں ہیں ان پر چلنے سے اے رب العالمین تو مجھ پر نظر رکھ، مجھے محفوظ رکھ۔ خطا در گزارو ثواب نما، خطاؤں کو تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے تیرے علاوہ اور کوئی ان گناہوں کو معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ وہ ثواب نما، اور اے رب العالمین تو مجھے سیدھی راہ پر چلا۔ شیخ سعد الدین شرازی ان اشعار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے یہ التجا پیش کر رہے ہیں کہ رب العالمین ہم بڑے گناہ گار بندے ہیں، ہم اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے گناہوں کے اندر دھنس چکے ہیں، اے رب العالمین اس کے باوجود ہم گناہ کر کے تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ کوئی اور ایسی شخصیت نہیں ہے جو تیرے علاوہ گناہوں کو معاف فرمانے والی ہے، ایک تو ہی شخصیت ہے، تیرے علاوہ اور کوئی بھی ذات بندوں کے گناہوں کو معاف فرمانے والی نہیں ہے۔ جب بھی ہم گناہ کریں اے رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، صرف ایک تو ہی ہے تیرے آگے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اور تو ہی گناہوں کی خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے، اور تیرے علاوہ اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف فرمانے والی ہو۔ اور آخر میں فرما رہے ہیں کہ جو بھی خطا کی راستے ہیں، خطا کی جو راہیں ہیں، اے رب العالمین ان تمام راہوں سے تو ہمیں محفوظ فرما۔ اگر بتقاضۂ بشریت ہم اس راہ پر چل پڑے، ہم سے وہ گناہ سرزد ہو جائے، تو رب العالمین تو ہماری اس خطا کو معاف فرما دے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلا دے۔ تو یہ شیخ سعد الدین شرازی نے ابتدائی اشعار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے ہوئے، ہم تمام کی گناہوں سے بخشش مانگتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ التجا کی۔ دوبارہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کریمہ ببخشا ہے برحال ماں، اے کریم تو ہمارے حال پر رحم فرما، کہ ہستم اسیر کا مندے ہوا، کیونکہ میں گناہوں کے اندر دھنس چکا ہوں، نفسانی خواہشات کے اندر دھنس چکا ہوں، نفسانی خواہشات کا میں قیدی ہوں۔ نداریم غیر از تو فریاد رس، اے رب العالمین ہم تیرے سوا کسی کے آگے فریاد نہیں کرتے، تو ہی آسیاں را خطا بخش و بس، تو ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ نگاہ دار ما را ذرائع خطا، اے رب العالمین خطا کی جو راہ ہے اس راہ پر چلنے سے تو ہمیں محفوظ رکھ۔ خطا در گزارو ثواب نما، تو ہی خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے اور تو ہی ہم کو سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ تو یہ شیخ سعد الدین شرازی نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کی ہے، دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ آخر میں ایک مرتبہ قبلہ پیر صاحب کی زیر صدارت جن لوگوں نے یہاں پر درس نظامی کا آغاز کیا ہے ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو لوگ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جو جتنے بھی دینی ادارے ہیں یہ آپ لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں، اگر آپ لوگ ان اداروں کے ساتھ تعاون فرمائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس کام کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس پر آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو ادارہ
اس مسجد کی انتظامیہ نے قبلہ پیر صاحب کی زیر صدارت شروع کی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو مزید اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ یہاں پر انتظام کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں پر انتظام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. گل کرنا چاہ رہے ہو بس تعارف کراؤ اور خدمات تسی انجام دے سو ان شاء اللہ لذیذ میں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے تو مدد واسطے جمون پڑھا دیں تو جدو جدو کرسو کے نال تو نے اس تینوں جنوں سے مل کے اپنا ایک سسٹم بنا. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا و مولا ثقلین. بعد از حمد و صلوات لائق صد عزت و احترام قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر قاسم سیفی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور جناب محترم قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر شبیر صاحب سیفی مدظل العالی اور دیگر تمام احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ پیر صاحب کی زبان اقدس سے آپ نے یہ سنا کہ یہاں پر درس نظامی کا اجرا کیا گیا ہے اور آج باقاعدہ طور پر سبق کا افتتاح ہو گیا ہے. تو مجھ بندہ ناچیز کو یہاں پر پڑھانے کے لیے پیر صاحب نے حکم ارشاد فرمایا ہے. انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اپنی فیلڈ کے اندر میں محنت بھی کروں اور ایک مخلص طریقے سے، کیونکہ یہ دینی علوم کا پڑھنا پڑھانا یہ باعث سعادت ہے، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر فخر فرمایا ہے کہ انی بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر، استاد بنا کر بھیجا گیا ہے. اور شروع میں مسجد نبی کے ساتھ ایک چبوترا بنایا گیا جس کو صفہ کہا جاتا تھا، اور اس صفہ کے اندر، اس چبوترے کے اندر صحابہ کرام وہ رہتے تھے کہ جن کا اور کوئی کاروبار، کوئی داندہ دنیا کا نہیں تھا. بس ان کا مقصد یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے اور آپ سے ڈائریکٹ وہ فیضیاب ہوتے، تعلیم حاصل کرتے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ پڑھنا پڑھانے کا جو عمل ہے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور پھر آپ کے غلاموں اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی سنت بھی ہے. اور سنتوں کی بات چلی تو ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب دو مسلمان آمنا سامنا ہو تو سب سے پہلے وہ کیا کریں؟ سلام کریں. اور اس کے بعد اگر ان کو ایک دوسرے تک کوئی کام ہے یا انہوں نے اکٹھا چلنا ہے تو سب سے پہلا سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا تعارف پیش کریں کہ بھئی میں کون ہوں، آپ کون ہیں. تو انشاءاللہ آپ کا بھی تعارف ہوتا رہے گا. میرا نام قاری محمد طاہر نقشبندی ہے اور میں جامعہ جماعتیہ میر العلوم شکریال میں استاد عبدالرزاق بترالوی مدظل اللہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا شاگرد ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے مجھے استادی سے ڈائریکٹ فیضیاب ہونے کا موقع ملا ہے اور دیگر بھی استادوں سے فیضیابی کا شرف حاصل ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے سائے میں مجھے مخلصانہ طریقے سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مالک کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم جس مقصد کے لیے آج مل بیٹھے ہیں ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمانا، راستے کی رکاوٹیں دور فرمانا، خزانہ غیب سے ہماری مدد فرمانا، طلباء کو، اساتذہ کو، انتظامیہ کو یا اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا. مالک کائنات اس آستانے کو ہمیشہ شاد و باد فرما دے. یا اللہ یہاں کے جتنے بھی وابستگان ہیں سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے.
ہمیں اس ادارے کے ساتھ یا اللہ تعاون کرنے کی توفیق دے دے. اللہ پیر صاحب کے درجات بلند فرما دے, ان کا سایہ ہمارے سروں میں ہمیشہ قائم و دائم فرما دے. یا اللہ اس آستانے کے ساتھ مسجد مدرسہ کے ساتھ جو لوگ تعاون کرتے ہیں, یا اللہ تو ان کے دلوں کو آباد فرما دے, ان کے گھروں کو آباد فرما دے. ہمیں اس راستے پہ مل کر دین اسلام کی خدمت کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے. یا اللہ حلال رزق عطا فرما دے اور اپنے راستے پہ خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو دینی علوم سے مالا مال فرما دے, حضور کے عشق سے مالا مال فرما دے, بد نظری سے ہمیں محفوظ فرما دے, حاسدین شیاطین اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما دے. الہی انت مقصودنا و رضا کا مطلوبنا, آتنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ اللہ. بہت مبارک ہو.